اگلے دن صبح کے وقت کنول فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ آخری رکعت میں سجدے میں گئی تو دیر تک سر نہ اٹھا سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کا وجود سراپا دعا تھا۔ میرے اللہ، مجھے زندگی میں درد کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک محبت ملی تھی، وہ بھی درد میں بدل گئی ہے۔ مولا، میں غم سہتے سہتے بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، مگر میں ایک کمزور انسان ہوں۔ میں جوزف کو نہیں سمجھا سکتی، وہ بھی میری وجہ سے مارا جائے گا۔ اسے میری زندگی دے دے اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھ سے اب درد سہے نہیں جاتے، بس اب درد سہے نہیں جاتے۔ کیا تیرے پاس تیری اس عاجز بندی کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے روتی رہی اور یہی الفاظ دہراتی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی۔ گھڑی دیکھی تو اسے ہسپتال کے لیے تاخیر ہو رہی تھی۔ ناشتے کا وقت بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے نماز بہت طویل کر دی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور اپنے فلیٹ سے نکل کر نیچے پارکنگ میں موجود گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسکرین پر انجن میں کسی مسئلے کا پیغام نمودار ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کار میں کچھ خرابی ہے۔ وہ سسٹم جو حادثے کی صورت میں ڈرائیور کو بچانے کے لیے ایئر بیگ کو کھول دیتا ہے، فیل ہو چکا تھا۔ خیر، یہ کوئی فوری مسئلہ نہ تھا، گاڑی اس کے بغیر بھی چل سکتی تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگانی چاہی تو اس کا ہک بھی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ سکا، یہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر اب یہ ساری باتیں سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہسپتال پہنچ کر گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے بھیج دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی باہر نکالی اور ہسپتال کے رستے پر ڈال دی۔ سیٹ بیلٹ نہ لگنے کا الارم بج رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنے ہسپتال پہنچنے کے لیے ایک ہائی وے لیتی تھی۔ یہ راستہ دور تھا، مگر ٹریفک یہاں تیزی سے چلتا تھا اور کم وقت میں وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ ہائی وے پر پہنچ کر اس نے رفتار بڑھا دی۔ راستے میں وہ اپنے اور جوزف کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوزف کو کیسے سمجھائے۔ کنول کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا۔ وہ اپنے ساتھ جوزف کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی وہ تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی کہ یک ایک دھماکے کے ساتھ اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور گاڑی بے قابو ہو کر قلع بازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے دور جا گری۔ جوزف کافی دیر سے کنول کو فون کر رہا تھا، لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا۔ جب کئی دفعہ کوشش کے بعد کنول کا نمبر نہیں ملا تو جوزف کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر انٹرنیٹ سے اس ہسپتال کا نمبر تلاش کیا جہاں کنول کام کرتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہسپتال کے ریسیپشن ڈیسک پر فون کر رہا تھا۔ فون ملا تو اس نے دریافت کیا، کیا میں ڈاکٹر کنول سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے جو جواب آیا، اسے سن کر جوزف پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سامنے والے نے بات ختم کر کے ہیلو ہیلو کہا اور پھر فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا تو اس نے فون نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ خالی خالی آنکھوں سے دیواروں کو تکتا رہا، پھر یک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسی حال میں روندی ہوئی آواز سے بولا، پروردگار، مجھے کتنا مان تھا تجھ پر کہ میرا باپ کچھ بھی کر لے، کنول مجھے ملے گی، مگر کنول، میری کنول ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو کہاں ہے میرے رب؟ تو کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے جوزف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، جوزف نے کنول کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے فرشتے سے کہا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ کنول اس کی پریشانی سمجھ گئی۔ اس نے جوزف کو تسلی دی، جوزف، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے اس پر تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے اس تلخ امتحان کو چننے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیا تھا۔ جب میرا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ میں آج ہی ہر اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا، تبھی میں نے اس مشکل امتحان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تمہارا بڑا پن ہے کنول، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔
میری خدا سے التجا ہے کہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دوں۔ تم تو محبت کیے جانے کے قابل ہو، مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک روز میں تمہیں پالوں گا اور دکھوں کے بجائے محبت سے تمہاری چولی بھر دوں گا۔ جوزف نے یہ بے ساختہ بات سادگی میں کی تھی، مگر کنول سب کے سامنے اس اعلانیہ اظہار محبت پر گھبرا گئی۔ میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی کنول۔ کنول نے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ سامنے والے منظر میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کو سمجھ نہ سکی کہ عبداللہ کی یہ آواز اس منظر سے آئی ہے جہاں عبداللہ اپنے امتحان کا پرچہ طے کرتے ہوئے اس کے پاس آیا ہے، یا جنت کی اس بادشاہی میں جہاں وہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کنول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے عبداللہ کی انگوٹھی اسے لوٹا دی جو ابھی تک وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تمہارے ذہن میں سوال تھا کہ تمہیں پچھلی زندگی میں اتنی تکلیفیں کیوں پہنچیں؟ امید ہے تمہیں اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کنول ابھی بھی خاموش رہی۔ ہر چیز تمہارا اپنا انتخاب تھی۔ تم کب اور کہاں پیدا ہوئیں، کن حالات میں زندہ رہیں، زندگی میں کیا کردار ادا کیا، ان میں سے ہر چیز تم نے اپنی مرضی اور پورے شعور کے ساتھ خود چنی تھی۔ اس وقت فرشتوں نے تمہیں ہر فیصلے کے مضمرات و امکانات اور اثرات و نتائج سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ میرا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس نے ہم سب کو اختیار دیا تھا۔ ہم نے اپنی جنگ، اپنا امتحان، اپنے حالات، اپنا کردار، اپنا اچھا برا سب خود چنا تھا۔ رہی یہ بات کہ خدا نے تمہیں جواب نہیں دیا تو یہ بھی تم نے اپنے لیے خود چنا تھا کہ خدا تمہارے لیے کوئی آسانی نہ کرے، تمہاری دنیاوی دعاؤں کا جواب نہ دے۔ تم نے جو چیز مانگی تھی وہ آسانی نہیں، وہ توفیق تھی، اور وہ حالات تھے جو تمہاری فطرت کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ تمہیں ملا اور بھرپور ملا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت کم عمل کے باوجود تم اتنا اوپر پہنچ گئی ہو کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے قابل رشک ہو۔ عبداللہ کی باتوں پر کنول کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ انہی آنسوؤں کے بیچ اس نے کہا، مجھے خدا سے شکایت کبھی نہیں رہی۔ ہاں، سوال ضرور رہا تھا کہ میں نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں۔ جنت میں آنا تھا تو کسی آسان راستے سے بھی آ سکتی تھی، مگر اب مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میرا رب سر تا سر قابل تعریف ہے۔ وہ ہر الزام، ہر عیب سے بری ہے۔ یہ سب کچھ مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو شاید میں زیادہ بہتر رویے کا مظاہرہ کرتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے روکی اور عبداللہ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، اور آپ کی جگہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی بات پر عبداللہ بھی ہنس پڑا۔ تمہیں ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ویسے شکر کرو، یہ بھی امکان تھا کہ تم بے صبری، ناشکری اور مایوسی و بد عملی کا شکار ہو کر پکڑ کی زد میں آ جاتی، گرچہ پکڑ پھر بھی کچھ کم ہوتی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں یہ بات اول دن سے سمجھ گئی تھی کہ غم، محرومی اور دکھوں کے پرچے میں انسان جتنے بھی برے رویے کا مظاہرہ کر لے، اس کی پکڑ کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دکھی لوگوں پر ہلکا ہاتھ رکھیں گے۔ یہ بات میرے فرشتے نے مجھے پہلے ہی سمجھا دی تھی، اسی لیے میں نے یہ امتحان چنا تھا کہ زیادہ اونچی کامیابی چاہے نہ ملے، لیکن ناکامی کا امکان کم سے کم ہو جائے، اور کامیاب ہو گئے تو اونچے درجات یقینی ہیں۔ ہاں، یہ بات بیشتر انسانیت نے اس روز سمجھ لی تھی، اسی لیے اکثر انسانوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں دکھ اور محرومی کا انتخاب ضرور کیا تھا، لیکن تم نے تو کمال کیا تھا۔ بہت سارے دکھ ایک ساتھ اٹھا لیے تھے، اور بعض دکھ ایسے تھے جن کی تلافی جنت میں آ کر بھی نہیں ہو سکی۔ کنول عبداللہ کی بات کا مطلب سمجھ گئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا، عبداللہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، اور پھر کنول کی ایک مصنوعی ہنسی نے اس خاموشی کو توڑا۔ جنت میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اسی کو ڈھونڈا تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گردن جھکا لی۔ اور پھر تم نے فیصلہ کر لیا کہ جوزف نہیں تو کوئی نہیں؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ سردار، میں شروع ہی سے ایسی پاگل ہوں، اسی لیے تو میں نے اتنے دکھ چنے تھے۔ کنول، جنت میں یہ ممکن ہے کہ تمہاری یادداشت سے جوزف کو مٹا دیا جائے،
تم ماضی کے اس حصے کو بھول جاؤ جس میں اس کی یاد ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ کو اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ عبداللہ نے کنول کو ایک دوسرا راستہ دکھانا چاہا تو اس نے فوراً عبداللہ کی بات کاٹ دی۔ آپ اطمینان رکھیں سردار، میں خوش ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ ویسے بھی مرد اتنے اہم نہیں ہوتے کہ ان کے بغیر زندگی ادھوری رہ جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے کنول ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی پر عبداللہ نے دل میں سوچا، مرد اتنے غیر اہم بھی نہیں جتنا تمہاری ہنسی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تاہم اس نے اپنے خیال کو اظہار کا قالب دینے کے بجائے ایک دوسری بات کہی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہنستا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ہنستا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ کی بات پر کنول نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے وقفے کے بعد کنول نے بات کا رخ بدلتے ہوئے ایک سوال کیا، سردار کیا ہمارے ساتھ پچھلی دنیا میں جو کچھ ہوا وہ سب کا سب ہم نے خود ہی چنا تھا؟ نہیں، ہم نے بس وہ اصولی چیزیں چنی تھیں جن سے امتحان کے حالات اور نوعیت طے ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے اپنے نبی کی امت کا آخری زمانہ چنا تھا، مگر متعین طور پر کس ماہ و سال میں مجھے پیدا ہونا تھا یہ فیصلہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ نہ جانے کتنی اور چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہوگا، جیسے میرے والدین کی تقدیر وغیرہ۔ انسان کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا کہ قیامت میں کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ مجھے فلاں ماحول یا حالات میں پیدا کر دیتے تو میں کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فیصلہ کر دیتے تو لوگ لازماً یہ سوال اٹھا دیتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عدل پر سوال کر دیتے کہ آپ نے مجھے اس خاص امتحان میں ڈالا جو میں نے طے ہی نہیں کیا تھا۔ یہ اعتراض اس ہستی کے عدل پر ایک سوال پیدا کر دیتا جو کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روز حشر ہم سے ہمارے حالات کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان کے سارے سوالات ہمارے اخلاقی اور ایمانی رویے کے بارے میں تھے۔ کنول نے ایک وضاحت مانگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ امتحانی ایمان و اخلاق کا تھا۔ البتہ ہمارے اخلاقی اور ایمانی رویے ہماری شخصیت ہی سے پھوٹے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو انسان کے ماحول، زمانے اور حالات ہی سے تشکیل پائی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں خود طے کر دیتے تو ہر جہنمی روز حشر یہ کہتا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور میری مرضی کا کردار دیں، تب میں اچھے اخلاقی رویے اپنا کے کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ یوں گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ موقع دے کر لوگوں پر اس پہلو سے اتمام حجت کر دیا تھا۔ ہاں، میدان حشر میں کچھ لوگوں نے عذر پیش بھی کیا تھا، مگر ان کا عذر قبول نہیں کیا گیا۔ ہاں، عذر اسی لیے قبول نہیں کیا گیا کہ ہر شخص پہلے ہی اپنی مرضی کا کردار لے کر سابقہ دنیا میں گیا تھا۔ یہ اس کا اپنا اختیار تھا جسے اس نے عہد الست کے دن استعمال کر لیا تھا۔ اس لیے روز حشر اس اختیار کو دوبارہ استعمال کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی کہ لوگوں نے اپنے حالات کا انتخاب عہد الست کے دن اور اپنے اخلاقی رویے کا انتخاب پچھلی دنیا میں کر لیا تھا، اس لیے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں بچا تھا۔ مگر یہ جو غیر مسلم تھے، انہوں نے غیر مسلم ہونا کیوں قبول کیا؟ اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ انسان ہدایت کی کس سطح طرح پر پیدا ہونا چاہ رہے ہیں۔ ایک سطح وہ تھی جس میں لوگ نبیوں کی قوم اور زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ گویا خود اللہ سے ہدایت پانے کا عمل تھا۔ اس میں کفر و بد عملی کی سزا بدترین تھی اور نبیوں کا ساتھ دینے کا اجر سب سے زیادہ تھا۔ دوسری سطح نبیوں کے بعد ان کی امت میں پیدا ہونے کی تھی، جیسے تم اور میں پیدا ہوئے۔ اس میں ہدایت موجود تھی، مگر ہر طرح کے اضافوں سے اوپر اٹھ کر اصل ہدایت کو ڈھونڈنے اور اس پر عمل کرنے کا کام نبیوں کے ساتھ پیدا ہو کر ان کے کفر یا ایمان کے امتحان سے ہلکا تھا۔ اس لیے پکڑ کچھ کم تھی، مگر اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کچھ کم ہو گئے تھے۔ تیسری سطح ان لوگوں کی تھی جو فطرت کی رہنمائی میں پیدا ہوئے۔ ان کو بس بنیادی ہدایت ہی ملی، وہ بھی ماحول کی ان گنت ملاوٹوں اور گمراہیوں کے ساتھ۔ ان کی پکڑ سب سے کم اور اجر کے مواقع اور بھی کم ہو گئے تھے۔ لیکن ہدایت کی ہر سطح پر یہ امکان موجود تھا کہ کوئی شخص بہترین کردار کا مظاہرہ کر کے جنت کے اعلیٰ ترین درجات پالے۔ کنول نے عبداللہ کی گفتگو سے اپنے سوال کا جواب اخذ کرتے ہوئے تبصرہ کیا، یعنی مسلمان ہونا زیادہ مشکل امتحان تھا؟
جی ہاں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا زیادہ مشکل امتحان تھا، مگر بدقسمتی سے پچھلی دنیا میں مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو فخر کے خانے میں ڈالتے رہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور مشکل امتحان تھا۔ اصول یہ تھا کہ جو جتنی زیادہ ہدایت کے ماحول میں پیدا ہوگا، اس کی جواب دہی اتنی ہی سخت اور اجر کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوگی۔ ہم مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، اس کی موجودگی میں کسی شرک، کسی بدعت، کسی گمراہی کو اختیار کرنے کی پکڑ زیادہ تھی، جبکہ غیر مسلموں سے یہ نہیں پوچھا جانا تھا کہ قرآن جیسی محفوظ کتاب کی موجودگی میں وہ کیوں گمراہ ہوئے۔ ان سے تو یہ سوال ہونا تھا کہ جس ماحول میں وہ تھے، جتنی کچھ ہدایت انہیں ملی، اس میں ان کا رویہ کیا تھا۔ فطری طور پر ان کا احتساب حل کی بنیادوں پر ہونا تھا۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی بنا پر مسلمان پچھلی دنیا میں بھی بہت پٹے اور اس دنیا میں بھی کڑے احتساب سے گزرے۔ عبداللہ کی بات پر کمل نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ارے تمہیں تو شاعری بھی آتی ہے۔ عبداللہ نے کمل کی تحسین کرتے ہوئے اسے داد دی تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ بس اتنی ہی آتی ہے۔ تو پوری مجھ سے سن لو، یہ کہہ کر عبداللہ نے اشعار پورے کر دیے۔ گزر منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ اشعار پڑھتے ہوئے عبداللہ کے ذہن میں جوزف تھا، جس کا امتحان کمل سے زیادہ بڑا تھا۔ جوزف کی زندگی کے یہ سخت ترین دن تھے۔ اس کا باپ مر گیا تھا اور بہت ناراضی کے عالم میں مرا تھا۔ اس کی محبت کمل بھی اس سے چھن گئی تھی۔ وہ اپنی جائیداد اور وسیع کاروباری سلطنت سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ اسے اندازہ تھا کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، گرچہ کمل کی موت کے بارے میں پولیس کا بیان یہی تھا کہ یہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ تیز رفتاری کے عالم میں اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہوئی اور کمل موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ لیکن جوزف جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے والد نے اسے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ کمل نے بھی اسے بتایا تھا کہ اینڈرسن نے اس سے کیا کہا ہے، مگر اسے ایک امید تھی کہ شاید تنظیم اس حد تک نہ جائے۔ اسے کمل کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ وہ اس حادثے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک شدید پچھتاوا پیدا ہوا۔ کاش میں کمل کا ذکر ڈیڈ سے نہیں کرتا تو اس کی زندگی بچ جاتی۔ جو ہوتا میرے ساتھ ہوتا۔ لگتا ہے بڑوں نے یہ سمجھا کہ میں نے کمل کی محبت میں مذہب بدلا ہے۔ جب وہ نہیں رہے گی تو جوزف خود لوٹ آئے گا۔ اس نے دل سے کمل کو پکارا، کمل میں تمہارا انتقام لوں گا۔ میں ان لوگوں کو وہاں پہنچا دوں گا جہاں یہ سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے میری جان چلی جائے۔ میں تنظیم کو اب ناقابل تلافی نقصان پہنچاؤں گا۔ پھر اسے ایک خیال آیا، تنظیم بہت طاقتور ہے، اس کا جال بہت وسیع ہے۔ وہ تنہا تنظیم کا بہت زیادہ نقصان نہیں کر سکتا تھا، گرچہ وہ بہت کچھ جانتا تھا اور اسے بہت سے رازوں کا علم تھا۔ وہ اینڈرسن کے بعد تنظیم کے اہم ترین عہدیداروں میں شامل ہونے والا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ خاموشی سے بہت سے کام کر رہا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ وہ تنہا ہے اور تنہا ہونے کی بنا پر بہت کمزور تھا۔ اس کے ذہن نے سرگوشی کی، اگر مجھے کچھ ساتھی اور تعاون میسر آ جائیں تو میں تنظیم کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ اگلے لمحے اس کے لیے ایک سوال پیدا ہو گیا، ساتھی کہاں سے میسر آئیں گے؟ اربوں ڈالرز کی جائیداد کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں رہا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اتنے میں اس کے موبائل پر ایک میسج کی آواز آئی۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ جوناتھن کی طرف سے ایک میسج تھا۔ اس نے میسج کھولا اور پڑھنے لگا، پرندے کو اپنے جھنڈ میں واپس آ جانا چاہیے، پھر وہ کھلی پرواز کر سکتا ہے۔ واپس نہیں آ سکتا تو جھنڈ کے بارے میں زبان بند رکھے اور خاموشی سے زندگی گزارتے۔ تیسری ہر راہ پرندے کو فیصلہ کن نقصان پہنچائے گی۔ پیغام بالکل واضح تھا، یہ موت کی دھمکی تھی۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، یہ پرندہ تو اڑ کر جا چکا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا، مگر یہ پرندہ خاموشی کی زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ جوزف نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا تیز ذہن ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔
کنول کے سوالات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ اس نے عبداللہ سے مزید پوچھا، اچھا میرا ایک سوال یہ تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد کیا ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کا اختیار تھا؟ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ رات میں پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ تقدیر میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ عہد الست کے وقت جو تقدیر طے ہوئی تھی اس میں سے جس فیصلے کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ البتہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا بدلا گیا ہے اور عہد الست والا کون سا فیصلہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دنیا میں کوئی شخص اس بات سے واقف ہی نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا لکھا ہے۔ یہ تو آپ اللہ کے اختیار کا بیان کر رہے ہیں، کیا ہم تقدیر بدل سکتے تھے؟ دیکھو پچھلی دنیا میں اللہ نے ہمیں اس معاملے میں الجھایا ہی نہیں تھا کہ تقدیر کو جاننے یا بدلنے کی کوشش کریں۔ اس نے تو ہماری فطرت میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جو چاہتے ہو اس کے لیے کوشش اور تدبیر کرو۔ چنانچہ ہم جو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے لیے عمل کرتے تھے۔ کنول نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا، پچھلی دنیا اصل میں تقدیر بدلنے کی نہیں بلکہ آنے والی دنیا کی تقدیر بنانے کی جگہ تھی۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی اور لوگ تقدیر بدلنے کی کوشش میں لگے رہے۔ وہاں اصل کام جنت کی اس دنیا کو پانا تھا جس میں اب ہم موجود ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کو ایک پاکیزہ اور اعلیٰ شخصیت میں بدلنا تھا۔ ہمیں غیب میں رہ کر بن دیکھے خدا کے احسانوں کو سمجھنا، اس کی بندگی کو زندگی بنانا اور اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرنا تھا۔ یہ کام کسی کی دلچسپی کا موضوع نہیں بنا۔ عبداللہ لمحہ بھر کو رکا اور کنول کی آنکھوں میں غور سے دیکھتا ہوا بولا، ایک اہم بات بتاؤں؟ جی ضرور۔ خدا نے ہمیں اپنی اہم ترین صفات عطا کی تھیں۔ ہمارے پاس محدود طور پر ان صفات کا ایک حصہ تھا، اختیار، ارادہ، عقل، ذوق، جمال، خیر و شر کا شعور۔ یہ سب کچھ ہمارے اندر ودیعت کر دیا گیا تھا، بس خدا کا ایک وصف ہم میں ودیعت نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کیا؟ خدا کی ہستی ایک اخلاقی ہستی ہے۔ اس کی ذات سے کسی شر کا ظہور نہیں ہوتا، کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہ سراپا خیر ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتا۔ یہی اسے ہم سے مطلوب تھا، برائی کی قدرت رکھنے کے باوجود ہم برائی نہ کریں۔ جس نے یہ کر لیا اسی کو اس نے ابدی طور پر اپنے پڑوس کے لیے یہاں بلا لیا، جیسے تم۔ میں کہاں اس قابل ہوں، یہ تو میرے مالک کی مہربانی ہے۔ نہیں، تم اس قابل تھیں، تم نے بدترین حالات میں بھی دوسروں سے اچھائی کی، اسی لیے تم اتنا اونچا مقام پا چکی ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہماری تقدیر کیسے روبہ عمل ہوا کرتی تھی؟ کنول کی سوئی تقدیر کے مسئلے پر اٹکی ہوئی تھی۔ عبداللہ کو بھی واپس اسی موضوع پر آنا پڑا۔ دراصل اپنے حالات و معاملات ہم عہد الست کے دن طے کرا چکے تھے۔ ہم نے جو طے کرایا تھا اسی کے مطابق حالات و سہولیات میسر ہو جاتی تھیں۔ یہ نہ بھی ہوتا تو اسی کے مطابق خیالات و اہداف ہمارے ذہن میں آ جاتے تھے اور ہم اسی مقصد کے لیے کام شروع کر دیتے تھے۔ یوں ہم اس تقدیر کو پا لیتے تھے۔ کوئی غریب پیدا ہوا تو کیا اس کا امیر ہونا اس کی تقدیر نہیں تھا؟ اس کا انحصار اس پر تھا کہ اس نے کیا چنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بچپن میں غربت چنی اور جوانی میں امیری۔ جو بھی تقدیر ہوتی معاملات اسی رخ مڑتے چلے جاتے۔ لیکن کہہ کر عبداللہ رکا اور دوبارہ گویا ہوا۔ اور یہ بہت اہم لیکن ہے۔ دنیا میں ہمیں مستقبل کا علم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں کسی واقعے کے ماضی بننے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ ہماری تقدیر کیا تھی، جبکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی اصول تھا کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش اور تدبیر کریں۔ بس بات واضح ہو گئی، لیکن ایک آخری سوال ہے، کیا کوئی شخص تقدیر پر بھروسہ کر کے خالی بیٹھا رہتا تو کیا تب بھی اسے وہی ملتا جو طے تھا؟ نہیں، یہ تقدیر کا مطلب نہیں تھا۔ کچھ پانے کے لیے عمل شرط تھی۔ کنول نے فوراً ایک اعتراض اٹھایا، لیکن بعض اوقات کچھ کیے بغیر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، یا پھر سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایسا ہی لکھوایا تھا کہ بغیر عمل کے ہمیں فلاں چیز مل جائے یا سب کچھ کر کے بھی نہ ملے۔ لیکن یہاں بھی بنیادی بات وہی تھی کہ ہمیں کبھی مستقبل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہمیں تو عمل کرنا تھا۔
تقدیر کے معاملے میں اصول یہی تھا کہ یہ عمل کے ساتھ مشروط تھی۔ ہم نے اپنی قسمت کو عمل کے ساتھ لکھوایا تھا۔ ہم ہمیشہ مستقبل کے لیے عمل کرنے کے عادی تھے۔ یہ ہمارے خمیر میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ اسی لیے درست رویہ یہ تھا کہ ماضی میں جو ہوا اس پر جلنے کڑنے یا پریشان ہونے کے بجائے صبر و شکر کریں اور حال اور مستقبل میں عمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہاں، یہی انبیاء اور نیک لوگوں کی تعلیم تھی۔ ماضی پر صبر اور شکر سے کام لو، حال اور مستقبل کے لیے عمل کرو۔ عمل کرتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ دنیا میں تمہیں دنیا کی تقدیر بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تقدیر بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ بات تو کسی کو یاد نہیں رہی۔ کنول نے بھر کر کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بس ایک آخری بات، دعا کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی تھی؟ اس کا حکم کئی وجوہات سے دیا گیا تھا۔ ایک تو یہی کہ یہ اپنی پرانی تقدیر کی کسی بھی مشکل کو آسان بنانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اللہ کی رحمت دعا کی بنا پر تقدیر کی مشکلات کو آسان کر دیا کرتی تھی یا ان سے بچا لیا کرتی تھی۔ دوسرے یہ کہ دعا بندگی کی فطرت اور عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ دعا شرک سے بچاتی تھی۔ لوگ تقدیر بدلوانے غیر اللہ کے پاس جاتے اور ان سے دعا مانگتے تھے۔ اس پس منظر میں قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کسی شر سے بچنا ہے یا کسی خیر کو پانا ہے تو غیر اللہ کے بجائے اللہ سے مانگو اور ایمان رکھو کہ وہی تقدیر کا مالک ہے۔ لیکن دعا تقدیر کو کیسے بدلتی تھی؟ دیکھو، یہ جو تقدیر تھی یہ بہت پیچیدہ چیز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام انسان آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کسی کی تقدیر بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے۔ چنانچہ ہم تو مزے سے دعا مانگ کر فارغ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو بہت لوگوں اور ان کی تقدیروں کو اس طرح دیکھنا تھا کہ کسی کے اختیار میں مداخلت اور اس کی تقدیر میں تبدیلی نہیں کرنی تھی۔ اس لیے ہماری دعا دوسروں کی تقدیر سے متصادم نہیں ہوتی تھی تو قبول ہو جاتی تھی، اور اگر وہ دوسروں کی تقدیر کو بدل رہی ہوتی اور وہ دوسرے لوگ اپنی تقدیر پر مطمئن ہوتے تو عدل کا تقاضا تھا کہ دعا کرنے والے کی دعا کے باوجود اس کی پرانی تقدیر ہی پر فیصلہ باقی رکھا جائے۔ چنانچہ خدا اپنے عدل کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ہماری دعا کے باوجود وہ نہیں دیتا تھا جو ہم مانگتے تھے، کیونکہ ہم پہلے کچھ اور طے کرا کے لائے تھے، مگر مشکلات دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو جاتی اور ہم آسانی کی دعا مانگنے لگتے۔ البتہ دعا کا ایک اور پہلو بھی تھا کہ دعا مانگنے سے مقدر کا لکھا نہ بھی بدلے تب بھی ہمیں یہ توفیق اور صلاحیت دے دی جاتی کہ ہم تقدیر کے اس فیصلے کے اثرات سے بہتر انداز میں نبرد آزما ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے دعا مانگنا مفید بھی تھا اور آسانی کا باعث بھی تھا۔ اچھا، اب میں سمجھی، اللہ تعالیٰ تو بہت مشکل نظام چلا رہے تھے۔ ہاں، وہ یہ مشکل نظام ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ کا ذہن ایک دوسری سمت منتقل ہو چکا تھا۔ اس نے خالی الذہنی کے عالم میں اپنی بات جاری رکھی، مگر اب انہوں نے انسانوں کو اس نظام کی پیچیدگی سمجھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک شخص ایک چیز چاہتا ہے اور دوسرا شخص اس کے برعکس چاہتا ہے۔ انہیں کسی کے اختیار میں مداخلت بھی نہیں کرنی اور ہر بندے کی خواہش بھی پوری کرنی ہے۔ کنول عبداللہ کی اس آخری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ خیر، تمہارے ساتھ آج بہت اچھا وقت گزرا، بہت مزہ آیا، تمہارا بہت شکریہ۔ عبداللہ کی مسکراہٹ بھرے شکریہ میں یہ اشارہ بھی تھا، ملاقات ختم ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں سردار۔ یہ کہتے ہوئے کنول روانگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو ہلکا سا خم دیتے اور گردن چکاتے ہوئے عبداللہ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔